حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان ایمان، یہ بات آپ کے سامنے مسلسل عرض کی جا رہی ہے کہ تحریک کربلا وہی تحریک عرفان ہے جس کی اساس دو چیزوں پر ہے. ایک ہے توحید کی شناخت، دوسرے ہے موحد کی پہچان. ایک یہ جاننا کہ توحید کیا ہے اور دوسرے یہ پہچاننا کہ موحد کون ہے. اور یہ دونوں چیزیں میدان عرفہ میں جمع ہوئی تھیں کہ جہاں توحید کی شناخت بھی تھی اور موحد کی پہچان بھی تھی. اور پھر وہ دوسری جگہ جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہوئی وہ پھر کربلا کا میدان تھا کہ جہاں پر توحید کی شناخت اور موحد کی پہچان دونوں جو ہے آپ کو کربلا کے میدان میں ملیں گی. کہ جہاں پر کربلا تجلیگاہ عرفان ہو جاتا ہے، تجلیگاہ معرفت پروردگار ہو جاتا ہے، کہ جہاں تمام عشاق ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور سب کے سب محبت الہی میں غرق ہو کر اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ ایسی جگہ ہے، وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں محبت الہی پر قربان ہونے کا مسابقہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جہاں پروردگار کی تجلی صاف ظاہر ہو اور سب کے سب یہ پکار رہے ہوں کہ ربنا اللہ، کہ ہم سب کا پروردگار اللہ ہے. اور اس کے بعد ثم استقاموا، اس کے بعد پھر استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پکار کے چلے نہیں جا رہے ہیں. جیسے میدان احد میں سب نے پکارا اللہ کو، اور جب اللہ کی مدد آن پہنچ رہی تھی تو عین اس وقت میں جب مدد پہنچنے والی ہے راہ فرار اختیار کر لی. تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مصطفیٰ کا لشکر استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکا اور میدان احد چھوڑ کر خود حضور کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن یہ کربلا ہے جہاں حسین کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ربنا اللہ کے بعد ثم استقاموا بھی بہت ضروری ہے. استقامت ضروری ہے، صبر ضروری ہے، اور تیروں کے بیچ میں صبر، تلواروں کے درمیان میں صبر. قوت و طاقت کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کریں تاکہ قوت ٹکرا کے چور چور ہو جائے،
طاقت ٹکرا کے چور چور ہو جائے۔ استقامت کے مقابلے میں جو کوئی آئے گا وہ میدان میں ٹک نہیں سکتا۔ میدان میں ایک ہی چیز رک سکتی ہے، اس کا نام ہے استقامت۔ اس کا دوسرا مطلب ہے کہ انسان پامردی کا مظاہرہ کرے، میدان چھوڑ کے نہ جائے۔ مردانگی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کچھ بھی ہو جائے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان ذات ربوبیت کے جلوے دیکھتا ہے، وہی انسان کو ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، وہی چیز انسان کے حوصلے میں اضافہ کرتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ تصور کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں جہاں رہو تمہارا پروردگار وہاں تمہارے ساتھ۔ تم سفر میں ہو تو پروردگار تمہارے ساتھ ہے، تم حضر میں ہو تو پروردگار تمہارے ساتھ ہے، تم خوشی میں ہو تو پروردگار تمہارے ساتھ ہے، تم غم میں ہو تو پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ ہر آن یہ تصور کہ پروردگار میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی جاؤ پروردگار کو حاضر و ناظر جانو۔ یعنی نکلے بھی تو اللہ کے سہارے، پہنچے بھی تو اللہ کے سہارے، رہے بھی تو اللہ کے سہارے، اور دنیا سے گئے بھی تو اللہ کے سہارے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے، یعنی ایمان عارضی نہیں ہے، اس کو پکارنا عارضی نہیں ہے کہ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، یہ پکارنا عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مصیبت آئی پکار لیا اس کے بعد ہٹ گئے، جب کوئی پریشانی آئی پکار لیا اس کے بعد جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا، تو گویا وہ اللہ کو حاضر و ناظر نہیں جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ کے اوپر اس کا اعتقاد نہیں ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب کبھی تمہاری کشتی پھنس جاتی ہے بھنور میں، اور جب تم چاروں طرف سے لاچار ہو جاتے ہو تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہو۔ کَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایسے پکارتے ہیں جیسے مخلصین پکارا کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، کہ جب موجیں چھا جاتی ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے موجوں کا، تو کشتی چھپ جاتی ہے اس اندھیرے میں، اس موج میں، اور پھر سوائے موت کے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ایسے وقت میں وہ خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کتنے کم لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے کیے ہوئے وعدے پر برقرار رہتے ہیں، اور کتنے وہ ہیں جو اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ اکثریت مکر جاتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کیے وعدے کو نبھاتے ہیں۔ تو اب یہ جو پکار رہے ہیں یہ ان کا عارضی طور پہ پکارنا ہے، وقتی طور کے اوپر پکارنا ہے۔ ہمیشہ اور ہمیشہ وہ محسوس نہیں کرتے، وقتی طور پہ پکارتے ہیں۔ یہ ایمان ضروری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک شدہ ہے، ہلاک تھی، ہلاک ہے، اور ہمیشہ ہلاک رہے گی۔ ہلاک ہونے والی نہیں ہے، اس وقت ہلاک ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فانی ہے، یعنی فانی ہونے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اس وقت فانی ہے۔
कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। तुम जहाँ जहाँ पर भी देखो वहाँ वहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जलवा दिखाई दे। तो ये जो मंजिल है, ये मंजिल उरफ़ा को हासिल होने वाली है, जो शिनाख्त रखने वाले हैं। ये उनको हासिल होने वाली है जो मोहब्बत करने वाले हैं, कि उन्हें हर चीज़ उसके अलावा फ़ानी दिखाई दे और हर तरफ उसी का जलवा दिखाई दे, कि कोई चीज़ उसे अपनी तरफ मुतवज्जे ना करे, किसी चीज़ को वो उसके अलावा कोई चीज़ को हकीकत ना समझे, पायदार ना समझे। क्योंकि जो चीज़ भी हमारे पास है उसको फ़ना है। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब फ़ना होने वाला है, और जो उसके पास है वो बाकी रहने वाला है। तो जब ऐसी चीज़ है तो कौन इंसान ऐसा है, मगर इस पर ईमान ज़रूरी है, इस पर ईक़ान ज़रूरी है कि जो हमारे पास रहेगा वो फ़ना हो जाएगा। लिहाजा कोई ये चाहेगा कि अपने पास रखे कोई चीज़ को जो फ़ना हो जाए, नहीं चाहेगा। इसका मतलब यह है कि कोई ये नहीं चाहेगा, कोई फ़ना को पसंद नहीं करता। जो चीज़ उसके पास है वो भी नहीं चाहता कि वो चीज़ जो मेरे पास है वो मेरे हाथ से चली जाए। कोई शख्स नहीं चाहता। हर शख्स चाहता है कि अपनी हर चीज़ बाकी रहे, उसका नाम बाकी रहे, उसकी औलाद बाकी रहे, उसका कारनामा बाकी रहे, उसके हरकत व सकनात बाकी रहे, उसका वजूद बाकी रहे। सब बका से मोहब्बत करते हैं। अगर बका से मोहब्बत है तो फिर बाकी से मोहब्बत होना ज़रूरी है। अगर उससे मोहब्बत हो जाएगी, खुद बका से मोहब्बत हो जाएगी, तो हर चीज़ बाकी रहेगी और हर चीज़ ज़ाया होने से बच जाएगी, हर चीज़ फ़ना होने से बच जाएगी। इसलिए कि फ़ना है, होने वाली नहीं है, कि कोई चीज़ फ़ना होने वाली नहीं है, इस वक्त फ़ानी है, इस वक्त फ़ानी है। कानल्लाह वलम यकुन माहु शै, परवरदिगार था और उसके साथ कोई शय नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ज़माना था कि जिस ज़माने में अल्लाह था और अल्लाह के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। कानल्लाह वलम यकुन माहु शै, कि अल्लाह था और अल्लाह के साथ कोई शय नहीं थी, बल्कि अब भी वही है कि अब भी ज़ात परवरदिगार तन्हा है और उसके साथ कोई शरीक नहीं है। अब भी वही कैफियत है कि कानल्लाह, ये कानल्लाह ऐसे ही है कि काना अलीमन हकीमा जैसा है, वो इस वक्त अलीम व हकीम है। इसी तरह से वो इस वक्त, तो ये ज़मान और मकान के हुदूद में नहीं है कि एक ज़माना था, नहीं, बल्कि अब भी वही कैफियत है कि उसके अलावा कोई मौजूद नहीं है, उसके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है, इसके अलावा कोई किसी का कोई मकाम नहीं है। तो हमें जो कुछ करना है वो बका के लिए करना है। हमें सब कुछ जो करना है वो वजह परवरदिगार के लिए करना है। उसके लिए इंसान को जीना है, उसके लिए इंसान को मरना है। तो जो जीना उसके लिए है तो वो भी बाकी रहेगा, और जो मरेगा उसके लिए तो वो भी बाकी रहेगा। तो अब न मरने वाला मरेगा, न जीने वाला जो है इस कैफियत में जिएगा कि मुर्दा कैफियत हो, बल्कि जो है हयात भी जावेदानी हो जाएगी और जो है मौत भी जावेदानी हो जाएगी। तो उस दोनों में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये चीज़ जो है वो तहरीक करबला का हिस्सा है कि किस तरह से इंसानों को इस हकीकत से आशना किया जाए, इस वाक़इयत से आशना किया जाए कि तुम अपने खुदा के अलावा हर चीज़ को फ़ानी समझो, हर चीज़ को हलाक होने वाली समझो। तो जब हर शय को वो
اس کے علاوہ کل شیء ہالک الا وجہہ کا تصور پیدا کر لے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک شدہ ہے، تو پھر وہ ہلاک شدہ چیز کے لیے اپنی جان دے دے گا اس کے لیے۔ تو یہ وہ یقین کا مرحلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، کیسے جو ہے نا یہ امام حسین کے وہاں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ تو یہ جذبہ یہیں سے پیدا ہوا کہ جو چیز یہاں رہ جائے گی اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ جو چیز ہم چھوڑے جا رہے ہیں وہ باقی رہنے والی ہے، اور اگر ہم یہ چیز اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس جانے والی چیز باقی رہ جائے گی، اور جو چیز ہم چھوڑے جا رہے ہیں اس کے اندر دو احتمال ہے کہ وہ جو زندہ رہے گا تو وہ زندہ رہے گا تو اس کی زندگی اللہ کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جہاں شہادت ہے وہاں تو یقین ہے، زندگی میں احتمال پایا جاتا ہے، زندگی میں احتمال پایا جاتا ہے۔ انسان اگر زندہ ہے تو احتمال پایا جاتا ہے کہ عاقبت بخیر ہوگی، عاقبت بخیر نہیں ہوگی، لیکن شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر دو چیزیں ہیں ہی نہیں، دو راستے ہیں ہی نہیں، جہاں بقا ہی بقا ہے، جہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ تو جب اتنا یقین ہو جائے کسی کو تو پھر وہاں پر وہ کوئی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہ منزل تک انسانوں کو پہنچنا ہے، تو یہ جو منزل ہے یہ منزل ان کے لیے آسان ہوتی ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں۔ محبت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، ہر مصیبت کو آسان کر دیتی ہے، ہر دشواریوں کو آسان کر دیتی ہے، ہر تکلیف محبت سے آسان۔ محبت کو اکسیر کہا جاتا ہے کہ یہ محبت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے۔ خود محبت ایک مشکل مرحلہ ہے نا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا۔ محبت کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ محبت ہر شے کو جو ہے وہ آسان کر دیتی ہے، اور کوئی دشواری انسان کو دشواری معلوم نہیں ہوتی۔ یہ محبت کرنے والوں کا سفر ہے، یہ کاروان عشق ہے۔ اس تحریک میں جڑ جانا ہے جو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ اگر اس کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو محبت الہی کا دعویٰ ہے، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضۂ محبت کیا ہے؟ اگر محبت کرتے ہو تو پھر پیروی کرو۔ فاتبعونی، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اگر تم اتباع کر لے جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو حبیب ہے وہ محبوب بن جائے گا، جو حبیب ہے وہ محبوب بن جائے گا، اور جو محبوب ہے وہ حبیب ہو جائے گا۔ اس نتیجے سے کہ تحبون اللہ، اب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک طرفہ محبت ہے، لیکن جب آپ فاتبعونی کی منزل سے گزر جائیں گے، اتباع کی منزل سے گزر جائیں گے، تو جو آپ کا محبوب ہے تو یحببکم اللہ،
وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا، یعنی خود پروردگار عالم آپ سے محبت کرے گا۔ وہ کس صورت میں ہوگا؟ جب آپ اتباع کی منزل سے گزر جائیں گے۔ تو گویا اتباع کی منزل سے گزرنے والے لوگ ہی اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور یہ پہچان دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے محب، ایک چیز ہوتی ہے محبوب۔ محبت کرنے والے کو حبیب کہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ درمیان میں ہے محبت، اور اس محبت کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے صراط مستقیم کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے محبت کا، یہ صراط مستقیم ہے، یعنی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے نا، بال سے زیادہ باریک ہے۔ یعنی حبیب اور محبوب کا اور حب صادق اور حب کاذب کا پہچاننا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سچے محب اور جھوٹے محب کو پہچاننا، حب صادق اور حب کاذب کو جدا کرنا بال سے زیادہ باریک ہے، اور اس راہ محبت کو طے کرنا تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ راہ محبت کو طے کرنا، صراط مستقیم پر چلنا، یعنی راہ محبت پر گامزن رہنا، یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ منزل سے اگر انسان گزر جائے، اس منزل محبت سے، تو حبیب محبوب تک پہنچ جائے گا اور حبیب محبوب بن جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ محبوب کردگار بن جائے گا اس سفر سے، سفر محبت سے گزرنے والے لوگ۔ تو یہ وہ منزل حیات ہے، یہ وہ منزل محبت ہے، یہ وہ کاروان محبت ہے کہ جو عرفان کی منزلوں تک رسائی حاصل کرواتا ہے انسان کو، اس مقام پہ پہنچاتا ہے کہ جہاں انسان توحید کی شناخت اور موحد کی پہچان کامل طور کے اوپر اس کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ شناخت کے پہچان کے اس مرحلے پر فائز ہو گیا ہے۔ تو یہ حقیقتوں کے پیش نظر انسان اس منزل کو جب پہچان لیتا ہے تو اس کی وسعت اتنی، نگاہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کائنات کو صلح کل میں دیکھتا ہے، کوئی عیب کہیں نہیں دیکھتا، کیونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ کہ جب منزل میں آ جاتا ہے تو وہ کوئی برائی کو نہیں دیکھتا، وہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھتا، وہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ جدھر دیکھ رہا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو پھر وہ ہر جگہ جلوہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ کہ جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی سختیوں میں آپ نے کیا دیکھا، تو کیا کہا؟ ہم نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ یہ جو محبت ہے وہ ہر جمیل سے زیادہ جمیل ہے اور ہر جلال سے زیادہ جلیل ہے، کہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی چیز محبوب کی طرف سے ملتی ہے وہ محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جو بھی چیز دوست کی طرف سے ملتی ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ محبت میں ہر مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے اور پیاری معلوم ہوتی ہے۔ اس کی محبت میں پیاسے رہنے میں بھی لطف آتا ہے، اس کی محبت میں بھوکے رہنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو پھر یہ پیاس نہیں معلوم ہوتی اور اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ محبین اپنی مرضی سے کون انسان ہے جو سال بھر روزے رکھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو محبوب کی یاد میں تڑپنے میں مزہ آتا ہے، اس کی یاد میں بھوکے رہنے میں لطف آتا ہے، اس کے لیے
پیاس اس کے لیے جو ہے وہ کانٹے کا نہیں پھول کا کام کرتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ محبت جتنی شدید ہوتی جائے گی اور نگاہوں میں سوائے اس کے جلوے کے کوئی چیز جب نہیں رہے گی تو پھر کوئی چیز اس کو بری دکھائی نہیں دے گی، ہر طرف جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا چہرہ دکھائی دے گا۔ تو یہ کیفیت ایک عاشق خدا میں، ایک محب خدا میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جب چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ امن پسند ہوتا ہے، وہ دوسروں کو وہ تکلیف کیسے دے گا، ہے نا؟ پھر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے، یعنی جو شخص عارف ہو جاتا ہے، جو شخص واقعی طور پر توحید کی شناخت اور اس کو واقعی موحد کی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ کسی کے لیے بھی سبب نقصان نہیں ہوتا، باعث اذیت نہیں ہوتا، بلکہ باعث رحمت ہوتا ہے۔ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس کے وجود سے، اس کی آنکھ سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کوئی گزند اس کو دوسروں تک نہیں پہنچ سکتی اس کے وجود سے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، محی الدین ابن عربی جو 7ویں صدی ہجری کا ایک بہت بڑا عارف گزرا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ جوادی آمولی جب اس میں شریک ہوئے تو وہاں پر یہ بات ہوئی کہ جو صوفی ہوتے ہیں، جو عارف ہوتے ہیں، وہ لوگ جنگ کے مخالف ہوتے ہیں اور صلح پسند ہوتے ہیں، صلح پسند ہوتے ہیں۔ غور فرمائیں آپ، لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، جنگ سے وہ گریزاں رہتے ہیں، جنگ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو عارف ہے اور جو محب خدا ہے، جو عاشق خدا ہے، وہ جنگ نہیں کرتا ہے، وہ تلوار نہیں کھینچتا ہے، وہ کسی پر ضرب نہیں لگاتا ہے، اس کے ہاتھ میں پھر تلوار نہیں ہوتی ہے۔ جو عارف ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، جو خدا ترس ہوتا ہے، جو خدا کا خوف رکھتا ہے، جو خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شناخت رکھتا ہے، تو کیا وہ دوسروں کو اذیت پہنچائے گا، دوسروں کو تکلیف دے گا؟ پھر وہ کیوں ہاتھ میں تلوار لے، پھر وہ کیوں ہاتھ میں خنجر لے؟ تو پھر کہا گیا پہچان عارف کی یہ ہے کہ وہ صلح کل کا مدعی ہوتا ہے، صلح کل کا تقاضا کرتا ہے، وہ امن عالم کا تقاضا کرتا ہے، وہ جنگ سے گریزاں رہتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام کا یہ نظریہ پیش کیا کہ ایسا نہیں ہے، کہ یہ یقیناً یہ صحیح ہے کہ وہ امن عالم کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن کبھی امن عالم کے لیے، برقراری صلح کے لیے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے انسان کو جنگ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے وہ در حقیقت اس کا نتیجہ تباہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تباہ کاران سے لوگوں کو نجات دینا ہے۔ یعنی جب کوئی ڈاکٹر کسی پھوڑے کو نکالتا ہے، نشتر لگاتا ہے، یا جو ہے اس کا آپریشن کرتا ہے، غدہ سرطانی کو، کینسر کے پھوڑے کو نکال کر کاٹ کے پھینکتا ہے، تو یہ جو چاقو استعمال کر رہا ہے، تو ڈاکٹر اور چاقو، ڈاکٹر اور خنجر، تو یہ تو دو چیزیں جمع نہیں ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ ڈاکٹر کا کام صحت ہے، ڈاکٹر کا کام صحت دینا ہے، ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ امن ہے، وہ اس کا کام جو ہے یہ نہیں ہے کہ کاٹے کوٹے، لیکن یہ جو ضروری ہے، ناگزیر ہے، تاکہ
انسان کا بدن سالم رہے تو بدن کی سلامتی کے لیے یہ بھی سلامتی کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں کرے گا تو بدن سالم نہیں رہے گا. اسی تناظر میں ایک عارف کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ وہ رحمت الہی کو محدود نہیں سمجھتا، بلکہ رحمت الہی کو اتنا وسیع سمجھتا ہے کہ جس کے اندر اس کو جہنم میں بھی رحمت پروردگار دکھائی دیتی ہے. جہنم میں بھی رحمت پروردگار دکھائی دیتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جہنم بھی، اگرچہ کہ جہنم کا مطلب ہی رحمت سے دوری ہے، جہاں رحمت کی بارش نہیں ہوتی، جہاں شدید عذاب الہی ہوتا ہے، اسی جگہ کا نام تو جہنم ہے. جہاں تکلیف ہوتی ہے، جہاں جو ہے انسان کو سزا دی جاتی ہے، جہاں انسان کو مارا پیٹا جاتا ہے، جہاں اسے جلایا جاتا ہے، جہاں اسے تکلیف دی جاتی ہے، اسی جگہ کا نام تو جہنم ہے. جہنم کوئی راحت کا ٹھکانہ نہیں ہے. وہاں رحمت نہیں ہوتی ہے، وہاں کرم پروردگار نہیں دیکھا جاتا ہے. لیکن پھر اس کے باوجود بھی وہ کیسے رحمت الہی کا حصہ ہے؟ تو اس طرح سے کہ جیسے کوئی شہر میں اگر جیل نہ ہو، قید خانہ نہ ہو، زندان نہ ہو، تو زندان کا ہونا بھی شہر کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ شہر کی سلامتی کے لیے، بلکہ یہ ہے کہ شہر والے اس زندان کی وجہ سے برائی سے بچتے ہیں. گویا یہ سبب خیر ہے. اگر جو ہے زندان نہ ہو، اگر جیل نہ ہو شہر میں، تو پھر انسان جو ہے وہ برائی سے کیوں بچے گا؟ انسان اسی جیل کے خوف سے تو جو ہے کوئی غلط کام نہیں کرتا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو جیل ہو جائے گی، میں یہ کام کروں گا تو مجھے زندان میں بھیج دیا جائے گا، مجھے جیل ہو جائے گی. اس جیل کے خوف سے، زندان کے خوف سے، اس کوڑے کے خوف سے، اس تکلیف کے خوف سے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. تو گویا یہ زندان سبب بنا آپ کی حفاظت کا. اسی طرح سے کہ جب بہشت کو جائیں گے تو وہ لوگ جہنم کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہ یہ جہنم تھا کہ جس کی وجہ سے ہم محفوظ رہے. ممکن ہے کہ اس کی در و دیوار کو چومیں اور کہیں کہ تم نہ ہوتے تو ہم اتنے نجات یافتہ نہ ہوتے، ہم تمہارے خوف سے جنت میں آئے ہیں، ہے نا، ہم تمہارے خوف میں جنت میں آئے ہیں. اسی طرح سے جو عارف ہوتا ہے اس کی نگاہ میں یہاں تک کہ شیطان بھی اس کے لیے رحمت دکھائی دیتا ہے. شیطان میں بھی وہ رحمت پروردگار کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ شیطان نہ ہوتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان سے جنگ لڑنے میں کامیاب ہو کر جنت کے حقدار بنے ہیں. تو کتنے لوگوں کو کامیابی ملی ہے شیطان سے لڑنے سے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر انسان کس سے لڑ کے کامیابی اور انعام کا مستحق ہوتا، انعام کا حقدار ہوتا؟ تو اجالے کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے. راحت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر شیطان نہ ہو تو انسانوں کو کامیابی جو ہے وہ آسانی سے ملنے والی ہے. اسی لیے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اس امتحان کے لیے کہ یہ سب چیزیں رکھی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. بہت اچھا جملہ ہے وہ، جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ماخوذ ہے روایات سے، مگر جو ہے اس جملے کو جو آراستہ کر کے جو پیش کیا ہے آیت اللہ جواد یامری نے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کلب معلم ہے. کلب معلم ہے یعنی تربیت یافتہ کتا ہے اللہ کے دربار کا، کہ جو ان لوگوں کو جو مخلص نہیں ہیں انہیں بھوکتا ہے اور انہیں اندر جانے نہیں دیتا.
بارگاہ الہی میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ اس کا کام بھوکنا ہے خالی، مجبور نہیں کرتا ہے، وہ دور بھگانے سے مجبور نہیں کرتا ہے۔ کسی کو جو ہے بارگاہ الہی تک پہنچنے میں وہ ہاتھ پکڑ کر انہیں ڈھکیل نہیں دیتا ہے، وہ صرف بھوکتا ہے۔ اور اس بھوکنے کے باوجود بھی جو مخلص ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، جن کو جانا دربار میں ضروری ہے، ان کے بھوکنے کے باوجود بھی وہ زیادہ سے زیادہ بھوک سکتا ہے یا کاٹ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح سے شیطان بھی جو ہے انسان کو مردود بارگاہ بنانے میں جو ہے وہ مجبور نہیں کر دیتا، اللہ سے دور کرنے پہ مجبور نہیں کرتا، بلکہ اسے بھوکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کاٹتا ہے، لیکن مجبور نہیں کرتا۔ بندہ خود اللہ سے دور ہونے والا ہو تو ہی دور ہوگا، ورنہ جو مخلص ہے وہ ہرگز دور نہیں ہوگا شیطان کے وجود کے باوجود بھی۔ تو گویا اس کے روکنے کے باوجود بھی جو جائے اسی کو کامیابی ملتی ہے، اسی کو کامرانی ملتی ہے۔ تو انسان کی خواہشات انسان کو روکتی ہیں، انسان کی بیجا تمنائیں انسان کو روکتی ہیں، اور انسان کی بیجا آرزوئیں انسان کو راہ حق سے منع کرتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو راہ الہی کو طے کرنے والا ہے اس کے سامنے یہ چیلنجز آتے ہیں، یہ مشکلات آتی ہیں، تبھی کامیابی ملتی ہے، تبھی کامیابی ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام زندان میں گئے تب کامیابی ملی۔ زلیخا کا وجود در حقیقت جناب یوسف کے لیے باعث کمال بنا۔ اگر جو ہے یہ ان کے سامنے جب یہ امتحان نہ آتا، اتنا ان کی عصمت کا یہ امتحان نہ لیا جاتا، تو دنیا کے سامنے عصمت یوسف کا مظاہرہ کیسے ہوتا؟ یوسف کا حسن قرآنی جو ہے وہ شکل اور چہرہ یوسف کا خوبصورت نہیں ہے، کردار یوسف کا اتنا خوبصورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جناب یوسف کا کردار اتنا خوبصورت ہے، ان کا جو باطنی چہرہ ہے، جو ان کی صفائے باطن ہیں، وہ اتنا پاک و شفاف ہے، وہ اتنا معصوم ہے، وہ جو حقیقی چہرہ ہے وہ معصوم ہے، اور اس کے معصوم ہونے کی جھلک ان کے چہرے پہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ معصومیت بڑھ کے ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، ورنہ اصل معصومیت تو ان کی قلب کی معصومیت ہے، ان کے دل کی پاکیزگی ہے۔ تو عزیزان گرامی، عارف اس وقت ہوتا ہے جب دنیا کی نیرنگیوں سے، دنیا کی سج دھج سے وہ کنارہ کشی اختیار کرے۔ بدن عارف جو ہے وہ خلق خدا کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن اس کا قلب اور اس کی روح پروردگار عالم کی بزم میں ہوتی ہے۔ وہ دیکھنے میں ان کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ ہنستا ہے لیکن اس کا قلب روتا ہے، وہ قلب محزون کے ساتھ خلق خدا کے درمیان میں رہتا ہے۔ اس کا بدن خلق میں ہے، معاشرے میں، سماج میں اس کا بدن یہاں ہے، لیکن اس کی روح، اس کی توجہ، اس کا قلب بارگاہ الہی اس سے مرتبط ہے۔ وہ ہر آن، ہر لحظہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ یہی اس کی یاد ہے جو اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، کہ اس کے قریب جانے نہیں دیتی۔ کیوں؟ تو گناہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب یاد الہی سے انسان غافل ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کی یاد کا تصور ایسا نہیں ہے کہ وہ بے ہوشی میں کرتا ہے جو بھی کرتا ہے، نہیں، ہوش ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ جو خوف الہی تھا، وہ جو ارتباط تھا، جو توجہ تھی، وہ توجہ ہٹ گئی۔ توجہ ہٹ جانے کی وجہ سے، یاد خدا سے غفلت کی وجہ سے، اگر خوف خدا چھایا رہا، یاد خدا میں انسان رہا، اس کی روح مرتبط رہی، تو اس کا جسم آلودہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے، غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تباہی جو آتی ہے وہ دنیا میں ملوث ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ دنیا انسان کو آلودہ کر دیتی ہے۔
دنیا کی طرف توجہ، دنیا کو اپنا ہدف اور غایت سمجھنا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے بے توجہی کا مطلب انسان دنیا کو چھوڑ کے چلے جائے، کوئی غار میں جا کے بیٹھ جائے، کوئی پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ جائے، صحراؤں میں نکل جائے، لباس اتار دے اور برہنہ ہو جائے، بستیوں سے دور چلا جائے. اس کا مطلب نہیں ہے. مطلب ہے کہ اس کا جسم تو رہے دنیا میں، اس کا جسم تو رہے معاشرے میں، اس کے جسم پر لباس بھی رہے اور وہ مکان میں بھی رہے، اس کے پاس دولت بھی رہے، لیکن اس کی توجہ دنیا کی طرف نہ رہے. دنیا میں رہ کر بھی توجہ دنیا سے وابستہ نہ کرے. اگر وہ وابستہ ہو جائے گا اور اپنی زندگی کا ہدف دنیا کو بنا لے گا، جب وہ اس کا ہدف جب دنیا داری ہوگی تو پھر اس کی عبادتیں بھی دنیا کی خاطر ہوں گی، اس کا نماز شب بھی دنیا کی خاطر ہوگا، اس کی تسبیح بھی دنیا کی خاطر ہوگی، اس کی تحلیل بھی دنیا کی خاطر ہوگی، اس کی مجلسیں بھی دنیا کی خاطر ہوں گی، اس کی واعظ و نصیحت بھی دنیا کی خاطر ہوگی کہ وہ دنیا میں مقام بنائے، دنیا میں پوسٹ حاصل کرے، دنیا میں عہدہ حاصل کرے. یعنی اس کا مقصد زندگی، ہدف جو ہے وہ ہے حصول، مال کا حصول، دولت کا حصول. اور اس حصول کے لیے وہ اپنا علم خرچ کر رہا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ چیز تک میں رسائی حاصل کر لوں. تو یہ مقصد زندگی اگر بن جائے، ہدف زندگی اگر یہ بن جائے، تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں پا سکتا. فلاح اور کامیابی بس ایک چیز میں ہے، وہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ہدف اس کو بنائے، پھر استعمال کسی بھی چیز کو اس ہدف تک پہنچنے کے لیے انسان کوئی بھی چیز کا استعمال کر سکتا ہے. الدنیا متجر الاولیاء، دنیا تجارت گاہ اولیاء ہے، یہیں سے انسان ولی بنتا ہے. دنیا کو چھوڑ کے ولی نہیں بن. جو لوگ دنیا میں نہیں آئے، کیا وہ اولیاء الہی بن گئے؟ یہیں آنے کے بعد میں جب پیدا ہوتا ہے انسان، تو اس وقت نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، نہ کوئی موسیٰ ہوتا ہے، نہ کوئی ابراہیم ہوتا ہے، نہ کوئی نمرود ہوتا ہے. لیکن تباہیوں کی طرف جا کر دنیا میں غرق ہو کر انسان نمرود بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، اور فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے. لیکن جب انسان راہ الہی کی طرف توجہ دیتا ہے، ہاں دربار میں پہنچا لیکن ہدف اس کی ذات تک جانا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدف اور مقصد جب اللہ کو بنا لیتا ہے تو وہی شخص، وہی بچہ جو پیدا ہوا وہ موسیٰ علیہ السلام کہلاتا ہے، وہ یونس علیہ السلام کہلاتا ہے، وہ داؤد علیہ السلام کہلاتا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کہلاتا ہے. کہ پوری دولت ہے پھر بھی نبی خدا ہے، اقتدار ہے پھر بھی نبی خدا ہے، سلطنت ہے پھر بھی نبی خدا ہے نا. تو جناب سلیمان کو دولت متاثر نہ کر سکی، راہ خدا سے روک نہ سکی. یہ اقتدار، یہ جاہ و حشم سلیمان کو روک نہ سکی اور ایک نبی خدا ہونے سے روک نہ سکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دولت کے باوجود بھی انسان نبی خدا ہو سکتا ہے، اور انسان جھوپڑی میں رہ کر بھی دنیا پرست رہ سکتا ہے. تو دنیا پرست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جھوپڑی میں ہے اور کرائے کے مکان میں ہے اور وہ بوسیدہ لباس پہن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا دار نہیں ہے. نہیں، وہ اپنے بوسیدہ کپڑوں سے ہو سکتا ہے اتنی محبت کرے کہ جو لوگ ریشم کے کپڑے سے بھی نہیں کرتے. وہ اپنی چھوٹی سی پونجی سے اتنی محبت کرے کہ لوگ وہ اربوں کی دولت، کروڑوں کی دولت سے اتنی محبت نہ کریں، وہ ہیرے جواہرات سے اتنی محبت نہ کرے، وہ چاندی کے ایک ٹکڑے سے اتنی محبت کر لیتا ہے جن لوگ سونے سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے. اور کسی کو اپنی حویلی سے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی کہ جتنی لوگوں کو اپنی جھوپڑی سے ہو جاتی ہے. کسی کو اپنی
جو ہے مرسیڈیز کار سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی انسان کو جو ہے اپنی سائیکل سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے معیار نہیں ہے، گاڑی معیار نہیں ہے، بنگلہ معیار نہیں ہے، آپ کے نفس کی کیفیت معیار ہے، آپ کی توجہ معیار ہے کہ آپ کی توجہ کس کی طرف ہے۔ کبھی دم نہیں نکلتا ہے آپ کا اس ایک چھوٹی سی چیز سے محبت کرنے پر۔ میں نے آپ کے سامنے کبھی واقعہ نقل کیا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، بس 2-4 منٹ، کہ ایک شخص اپنی طالب علمی کے زمانے میں، اپنی جو ہے وہ طالب علمی کے دور میں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم، وہ جو ہے ایک کشتی سے جو ہے اس کو جو ہے ایک سینی سے، ایک کانچ کی سینی سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کو سنبھال کے رکھتا تھا، بیمار پڑ گیا، حالت احتضار میں۔ استاد آیا، آنے کے بعد اسے کلمہ پڑھوانے لگا، کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ۔ نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، بار بار استاد پڑھا رہے، نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال بات ختم ہو گئی۔ اب کچھ دن کے بعد میں وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا، بیماری سے جو ہے اس صحت یاب ہو گیا۔ تو استاد نے ایک دن بلا کے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تھا اور تم سے کہا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور تم نہیں کہہ رہے تھے؟ کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور کوئی شخص میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو تمہاری یہ سینی جو ہے وہ ہم زمین پہ پھوڑ دیں گے۔ اس خوف سے میں نہیں پڑھ رہا تھا، اس خوف سے نہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ شخص جو سامنے میرے کھڑا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے یہ کلمہ پڑھا تو میں یہ تمہاری محبت کی شے کو توڑ دوں گا، اسے چکنا چور کر دوں گا۔ اس خوف سے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ کبھی دنیا سامنے آ جاتی ہے، کبھی مکان سامنے آ جاتا ہے، شیطان جو ہے کبھی اولاد کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے گلے پہ خنجر چلا دوں گا اگر تو نے کلمہ پڑھا۔ تو انسان اس خوف سے کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اپنے لخت جگر کے گلے پہ کوئی خنجر چلا رہا ہے، اور کہے کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھو گے تو میں خنجر چلا دوں گا، اگر محبت ہوگی اولاد سے تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ اور جب خالق سے محبت ہوگی اور خالق کی محبت کی بنا پر اگر اولاد سے محبت ہے تو وہ اصل ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کہے گا کہ اولاد گئی تو گئی مگر پروردگار تو نہ جائے۔ یہ ہے وہ مقام عرفان، یہ ہے وہ مقام محبت کہ جہاں پر انسان فائز ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے پروردگار جنت ملے نہ ملے، طوبہ ملے نہ ملے، حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ملے نہ ملے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے، جنت ملے نہ ملے، طوبہ ملے نہ ملے، سدرہ ملے نہ ملے، حور و غلمان ملے نہ ملے، اور یہ اسمائی جنت ملے نہ ملے، یہ افعال کی جنت ملے نہ ملے، لیکن پروردگار تو مل جانا، لیکن پروردگار تو مل جانا۔ کہ اگر پروردگار مل جائے تو پھر انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی سب کچھ مل گیا۔ اگر کوئی انسان، یہ نہیں ہے کہ خدا کا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کا نہیں رہتا، جو خدا کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ جو خدا کو دیکھتا ہے وہ خلق خدا سے غافل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مومن المومن ینظر بنور اللہ، مومن جو دیکھتا ہے نور خدا سے دیکھتا ہے، نور الہی سے دیکھتا ہے۔ جو سنتا ہے وہ اذن خدا سے سنتا ہے، تو ہر چیز سنائی دیتی ہے جب اللہ کے کان سے سنتا ہے، ہر چیز دکھائی دیتی ہے جب اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا ہے خلق خدا سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے تحریک کربلا۔ کربلا انسان کے اندر محبت خدا کو اجاگر کرتا ہے اور انسان کو وہ قرب عطا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تحریک کربلا انسان کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے، تحریک کربلا انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، تحریک کربلا انسان کے اندر شناخت پیدا کرتی ہے، معرفت پیدا کرتی ہے۔ اور
انسان کو اتنا نزدیک کر دیتی ہے اور اتنا دنیا سے بے پرواہ کر دیتی ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم، کہ جو اللہ کی عظمت جن کے دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے انہیں حقیر دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب خداوند عالم کا قرب اور اس کا جلوہ دیکھ لیا، اصحاب کیسے تڑپ رہے تھے قربانیوں کے لیے، جبکہ امام حسین نے فرمایا شب عاشور کہ میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کا مطلب دنیا ان کی نگاہوں میں حقیر دکھائی دے رہی تھی، حقیر دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے ایک شب کا دلہا، لوگ جو ہیں وہ یہ وہب قلبی، یہ اس کی ماں، اور یہ جو کردار کربلا کے میدان میں ہے، سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاپرواہ نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ کسی چیز کو خدا کے لیے، خدا کی نظر سے سب کو دیکھ رہے ہیں، تو ہر چیز انہیں جو ہے وہ چھوٹی نظر آ رہی ہے، خدا کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ جو مرحلے پر وہ فائز ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بڑوں کی یہ بات نہیں، بچے بھی شوق شہادت میں اس طرح سے جو ہے وہ تڑپ رہے تھے۔ تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا قاسم یہ تو بتاؤ کہ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ تو کہا احلا من العسل، کہ یہ جو ہے مجھے شہد سے بھی زیادہ جو ہے وہ شیریں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو محبوب سے وصال کی جو خواہش ہوتی ہے، جو تمنا ہوتی ہے، جو تڑپ ہے، اسی تڑپ میں تو زندگی گزار رہے تھے۔ تو جس سے ملنے کی آرزو تھی، اگر وہ مل جائے تو پھر انسان جو ہے جیسا پیاسا پانی کے پر قربان ہوتا ہے، ویسے ہی ایک عاشق، ایک وصال کی تمنا رکھنے والا، بچے جیسے شہد سے محبت کرتے ہیں، قاسم ویسے اللہ کی قرب اور اس کے دیدار کے متمنی ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت، یہ جو جذبے ہیں کربلا کے میدان میں، وہ کہیں اور نہیں ملیں گے۔ یہ جو اصحاب حسین کی جو تڑپ ہے، یہ زہیر قین، یہ مسلم ابن اوسجا ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے۔ جب حبیب ابن مظاہر مسلم ابن اوسجا کے لاشے پہ پہنچے تو مسلم نے ایک مرتبہ حسین ابن علی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس امام کو تنہا نہ چھوڑنا، میری وصیت ہے کہ حسین اکیلے نہ رہ جائیں۔ حبیب ابن مظاہر جب تک زندہ رہے، حسین ابن علی پر آ جانے نے، کیسے اصحاب تھے کہ اصحاب کی موجودگی میں حسین ابن علی پر ایک تیر نہیں لگا۔ ہاں، اس کے بعد جب انصار آئے تو انہوں نے بھی اپنی جانثاری کا ثبوت دیا، کسی نے بھی اپنی جان سے دریغ نہیں کیا۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کے جسم پر ایک تیر بھی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عباس زندہ تھے، جب تک علی اکبر زندہ تھے، جب تک قاسم موجود تھے، امام حسین علیہ السلام کے جسم پر ایک تیر بھی نہیں لگا۔ لیکن ہاں، جب علی اکبر نہ رہے، جب عباس نہ رہے، جب اون و محمد نہ رہے، تو اس کے بعد حسین نہ گئے، آدھا میں گر گئے۔ یہی سوال کیا تھا ام البنین نے بشیر، پہلے یہ بتا کہ پہلے میرا عباس شہید ہوا یا حسین ابن علی شہید ہوئے؟ تو بشیر نے ام البنین سے یہی کہا تھا کہ ام البنین، جب تک عباس زندہ تھے، امام حسین محفوظ تھے، پہلے عباس کے شان قلم ہوئے، پہلے عباس ابن علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حسین شہید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مستحقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام، دشمنان دین، بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، منجی عالم بشریت کے ظہور میں تاجر فرما۔ آوان و
ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت حاضرین کی